اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اب وہ 3 قرآن پاک میں جو معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. پہلا، عصا بن گیا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا. یہ بات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ لوگوں کو پورا واقعہ بتا چکا ہوں. اب میں یہ شارٹ واقعہ اور بیان کر رہا ہوں. اور اس میلے کے اعظام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجموعہ تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈر گئے. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور سیوں کا پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں صاف بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارنے مار کر دوڑنے لگی اور پورا مجموعہ خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا. اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل. یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا. اب وہ اعلان کیا ہے؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بولے اے موسیٰ یہ تو ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو. جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا. ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا. اور وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا. کہیں آدھے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے. بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. یہ پہلی چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی. اب دوسرا کیا تھا؟ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے. بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عظمیٰ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا. جو بدترین قسم کے کفار تھے، جو فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عظمیٰ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں. چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عظمیٰ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھر لیے. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے. جب بنی اسرائیل اس پہ آپ وہ گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من سلوا آسمان سے اتارا. من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بنی ہوئی بیڑی تھی. کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا. قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. یہ دوسرا معجزہ میں نے آپ کو بتایا. اب تیسرا معجزہ کیا ہے؟ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی. اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اس دوران میں ایک دم
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہوئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے. اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خوفال لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا. اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے. جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو. چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پانی لے گئے. فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا. مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا. اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے. پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہ کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے حالیہ. موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے. تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار. تو جو ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے سب ساتھ والوں کو. پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم میں مختلف الفاظ میں اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا جو پورا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. 3 معجزات تھے جن کو قرآن کریم میں قرآن پاک میں بار آئے ہیں. امید کرتا ہوں پسند آئے ہوئے. چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اپنی کمنٹ میں رائے لازمی دیں. مجھے اجازت دیں. اللہ